طلاق دینے کے طریقے کے اعتبار سے، طلاق دینے کا طریقہ اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ یہ الفاظ آگے آئیں گے مزید۔ طلاق کے واقع کرنے کے اعتبار سے، جو واقع کر رہا ہے بندہ، وہ کون کون سی کس طرح کی جو ہے اس نے واقع کی ہے۔ ایک ہے احسن، یعنی طلاق دینے کا بہت اچھا طریقہ۔ مراد یہ ہے کہ جب طلاق دینے کی ضرورت پڑے، تو یہ جو 3 طریقے ہیں اس کے، احسن، حسن اور بدعت یا بدعی، یعنی برا طریقہ، غلط طریقہ۔ یہ احسن یعنی بہت اچھا طریقہ طلاق دینے کا، یہ حسن یعنی اس سے کم اچھا، یہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم اچھا ہوتا ہے۔ اور بدعی یا طلاق بدعت، یہ بھی طلاق کی صورت میں واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس طریقے کو اختیار کرنا یہ ناجائز اور گناہ والی صورت ہوتی ہے، لیکن اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب احسن کیا ہے؟ طلاق احسن یعنی کہ اللہ نہ کرے جب بھی کسی نکاح والے کو طلاق دینے کا آپشن اختیار کرنا پڑے، 100 بار سوچ لیا، پہلے اچھے طریقے سے غور و فکر کر لیا، مشورہ کر لیا، اب یہ آپشن اختیار کرنا ہے، تو اب اس کو کیسے اختیار کرنا ہے کہ جس میں اس کا کام بھی ہو جائے، جدائی بھی ہو جائے، لیکن ایسی جدائی ہو کہ جس کو دوبارہ جوڑنا آسان ہو اور اس میں ندامت بھی بہت کم ہو۔ کہ اگر طلاق دیتے وقت شیطان نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور پتہ نہیں چل رہا، ہوش و حواس اڑ گئے، تو اب بھی اس آسن والے طریقے کو اختیار کیا جائے تو اس صورت میں بچت ہو سکتی ہے، ندامت کم ہوگی، دوبارہ دونوں جڑ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے بالکل ہی آخری طریقہ اختیار کر لیا تو پھر اس صورت میں بچت کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، اور پھر ندامت ہی ندامت ہے، پھر رونا ہی رونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رونے سے بچائے۔ اچھا، اب آسن کیا ہے؟ طلاق آسن یہ ہے پاکی کے ایام میں، جو ایام پاکی کے ہوتے ہیں، ان ایام میں جس میں ابھی قربت بھی نہ ہوئی ہو، صرف ایک طلاق رجعی دے، صرف ایک طلاق رجعی دے۔ اور پھر اپنے لب سی لے، خاموش ہو جائے، چھوڑ دے، اور جب طلاق ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور جب عدت گزر جائے گی تو یہ عورت اس کے نکاح سے بالکل ختم ہو جائے گی۔ عدت کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن اس عدت کے اندر عدت گزرنے سے پہلے اس کو رجوع کرنے کا اختیار ہوگا، اور عدت گزرنے کے بعد بھی یہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن رجوع کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اب یہ ہم نے کہا کہ جو طہارت کے ایام ہیں، اور ان طہارت کے ایام میں ابھی قربت نہیں ہوئی ہے، اس حالت میں مرد طلاق رجعی دے، یعنی واضح طلاق کے الفاظ میں صرف ایک دفعہ بولے، جیسے مثال کے طور پر یہ بولے کہ میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، یا میں نے تمہیں طلاق دی، یا اپنی زوجہ کا نام بولے کہ جیسے اے فاطمہ میں نے آپ کو ایک طلاق دی، یا میں نے فاطمہ کو طلاق دی، بس صرف یہ الفاظ بولے کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دی، اس کے علاوہ کچھ نہ بولے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس میں اس کا مقصد بھی حل ہو گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسے طریقے سے دو کہ بس ختم، نہیں، جو شریعت نے طریقہ بیان کیا ہے اس میں آپ کے لیے ندامت جو ہے وہ کم ہے، اس سے بھی وہی کام ہونا ہے، اس طریقے سے بھی وہی کام ہونا ہے جو 3 مرتبہ دینے سے ہونا ہے، لیکن اس طریقے سے
ندامت کم ہے، واپسی کے جو ہے وہ امکانات بہت زیادہ ہیں، اور صلح صفائی کی صورت ہو سکتی ہے، اور عدت گزر جائے تب بھی واپسی ہو سکتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں طلاق احسن۔ اس اعتبار سے آسن ہے، بہت اچھی ہے کہ اس میں مرد کے لیے اور عورت کے لیے واپسی کے امکانات بھی زیادہ روشن ہوتے ہیں اور ندامت بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ گئے کہ جب بھی طلاق دینی ہو یا آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے، اولاً تو آپ اس کو مشورہ دیں نہیں، بولیں کہ کسی عالم سے رجوع کریں، یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے کہ میں آپ کو مشورہ دے دوں کہ ہاں یہ والا کر لیں یہ والا نہیں کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسا عالم بھی نہیں ملتا ہے اور کوئی ایسی بالکل انتہا پر پہنچا ہوا ہے، تو پھر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی صرف ایک دفعہ بولنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولنا ہے۔ جو آپ نے ایک دفعہ بولنا ہے اس سے بھی وہی کام ہونا ہے، جو 3 دفعہ بولنا ہے کام وہی ہونا ہے، طلاق ہو جانی ہے، نکاح ٹوٹ جانا ہے۔ لیکن 3 مرتبہ اختیار کرنے سے ساری زندگی روتے رہو گے، اور ایک دفعہ بولنے سے تھوڑی دیر رونے کے بعد پھر مداوا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آسان بولتے ہی اس لیے ہیں۔ ویسے تو طلاق آپ نے سنا کہ حلال کاموں میں سے ناپسندیدہ کام ہے، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے کو اختیار کیا جائے جب اس کی حاجت ہو، یہ ہے آسان۔ اب اس میں پہلے تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ ایام کا لحاظ رکھنا ہے، پھر طلاق کے الفاظ کا لحاظ رکھنا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ بول کر دوبارہ نہیں بولنا۔ جب یہ بندہ بول رہا ہوتا ہے تو غصہ بہت آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے بس 1000 دفعہ بول دوں، تو آپ کے 1000 دفعہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، 1000 دفعہ بولنے سے آپ کو گناہ ہی گناہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نہیں بلکہ عذاب کے مستحق ہوں گے کہ آپ نے گناہ کا کام کیا ہے۔ لیکن واقع 3 ہی ہوں گی، 1000 بھی دیں گے تو 3 ہی واقع ہوں گی، باقی ساری لغو جائیں گی، لیکن 3 والا آپشن کبھی بھی اختیار نہیں کرنا۔ یہ ہے طلاق حسن، اور دوسری ہے احسن۔ یہ طلاق احسن تھی، اور دوسری ہے حسن، ٹھیک ہے؟ حسن یہ بھی اچھا طریقہ ہے، اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس سے کم اچھا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر فرض کیا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو عورت سے قربت ابھی نہیں ہوئی، اور اس کو صرف ایک طلاق دی ہے، اس میں ایام کا لحاظ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں دے، لیکن پاکی کے ایام میں نہیں دی ہے اور صرف ایک ہی طلاق دی ہے، تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے بھی طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر قربت ہو چکی ہے میاں بیوی کے درمیان، تو پھر 3 پاکی کے ایام میں 3 طلاقیں دے، یعنی یوں کہ پہلے پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے دی، پھر چھوڑ دیا، پھر جب وہی ایام آئیں قربت کیے بغیر پھر دوسری طلاق دے دی، پھر چھوڑ دیا، پھر جب پاکی کے ایام آئیں تو تیسری طلاق دے۔ یہ بھی طریقہ حسن ہے، لیکن اس میں بھی بندے کو سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے، آخری حد تک پہنچنے سے پہلے اس کو کافی وقت مل جاتا ہے کہ جب اس نے جن ایام میں طلاق دینی ہے ان ایام میں طلاق دی اور صرف 1 مرتبہ دی، اور اسی لفظ کے ساتھ جو میں نے آپ کو ابھی بتائے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، 1 طلاق دی، یا میں نے فلانی عورت کو طلاق دی اپنی بیوی کا نام لے کر، اور جن ایام میں دینی ہے 1 مرتبہ دے اور پھر چھوڑ دے، پھر جب یہ دوبارہ یہ ایام پلٹ کر آئیں پھر دوسری دفعہ دے، پھر چھوڑ دے، پھر جب یہ ایام پلٹ کر آئیں تو تیسری دفعہ دے۔ تو یہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن یہ کم اچھا طریقہ ہے، اور اس صورت میں اگر 3 طلاقیں پاکی کے ایام میں دے کر 3 طلاقیں دے دیں، تو اب تیسری طلاق کے بعد پھر جو ہے اس سے بغیر کسی دوسرے مرد سے نکاح کیے بغیر، کسی دوسرے کی زوجیت میں جائے بغیر پھر اس کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح طلاق بدعی، بدعت جو غلط طریقہ ہے،
یہ کیا ہے؟ ایک طور میں یہ جو پاکی کے ایام، جن ایام میں طلاق دینی ہوتی ہے، جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان ایام میں 2 مرتبہ طلاق دے دی. پہلے ایک دفعہ بولا، پھر دوسری دفعہ بول دیا، یا 3 دفعہ طلاق دے دی. یعنی کہ جیسے بعض اوقات لوگ بہت غصے میں ہوتے ہیں، ایک مرتبہ بول دیا، پھر دوسرے دن انہی ایام میں دوسری دفعہ بول دیا، تو یہ بھی درست نہیں ہے. یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ بول دینا، وہ 2 دفعہ بولے یا 3 دفعہ بولے، یا ایک ہی لفظ میں 3 دفعہ بولے، یا 3 دفعہ الگ الگ بولے. جیسے لوگ بولتے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی، یہ ایک ہی دفعہ میں ختم کر دیا. یا بولے میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، ایک ساتھ 3 دے دی، ایک طہر میں 2 کو جمع کر دیا یا 3 کو جمع کر دیا. یا پاکی کے ایام میں دینی تھی، ناپاکی کے ایام میں دے دی اور 3 دے دی، یا ناپاکی کے ایام میں 1 ہی دے دی، تو یہ طلاق بدعت ہے. یہ طلاق بدعت ہے. اور اس صورت کو اختیار کرنا یہ گناہ والی صورت ہے. یہ گناہ والی صورت ہے. اگر ایک دفعہ دی ہے تو اور چھوڑ دیا تو یہ احسن ہے، اور اگر ایک دفعہ دی ہے ایک ایام میں، پھر دوسرے ایام میں دوسری دفعہ، پھر تیسرے ایام میں تیسری دفعہ، تو یہ طلاق حسن ہے. اور اگر ایک ہی پاکی کے ایام میں 2 دفعہ دے دی، 3 دفعہ دے دی، یا جو عورت جس سے قربت ہو چکی اس کو ان ایام میں دے دی جو ناپاکی کے ایام کہلاتے ہیں، یا جو ہے وہ 3 دفعہ ایک ساتھ ہی دے دی، تو یہ طلاق بدعت ہے. یہ ناجائز اور گناہ والی صورت ہے. اور یہ وہ والی صورت ہے کہ جس میں ندامت بہت زیادہ ہے، اور اس کا ازالہ بہت مشکل ہے، اور ندامت اس میں بہت زیادہ ہے، اور یہ گناہ والی صورت ہے. اب بعض لوگ یہ بولتے ہیں 3 دفعہ دینے کے بعد کہ بھئی یہ تو گناہ تھا، دینا ہی گناہ تھا، دیکھیں یہ ہوگی کیسے. یعنی شیطان ان کو الٹی پٹی پڑھاتا ہے، بولتے ہیں یہ تو دینا ہی گناہ تھا، ہم نے سنا ہے کہ ان دنوں میں تو دیتے ہی نہیں ہیں. بھائی ان دنوں میں دیتے نہیں ہیں، آپ نے تو دے دی ہے نا. یہ تھوڑی بولا ہے کہ ان دنوں میں نہیں دینی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے دے بھی دی تو ہوگی ہی نہیں. دے دی تو ہر صورت میں ہو جائے گی، یہ رکے گی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں میں دینا کیا ہے؟ گناہ ہے. اور گناہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان دنوں میں نہیں دینی ہے، اور اس طرح نہیں دینی ہے، نہیں دینی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دے دی تو ہوگی ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو جانور حلال نہیں ہے، جو جانور حلال نہیں ہے، ان کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہی ہے. اب اگر کسی بدبخت نے جان بوجھ کر کھا لیا تو کیا کہیں گے کہ اس نے کھایا ہی نہیں ہے. کھا تو چکا نا، کھانا نہیں چاہیے تھا لیکن کھا لیا. تو اب یہ بولے کہ چونکہ یہ گناہ تھا تو بس ایسا سمجھو میں نے کھایا ہی نہیں ہے، یار یہ تو ویسے ہی گناہ تھا. تو وہ تو کھا چکے، تو یہ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک چیز جیسے کرنی نہیں چاہیے تھی اس طریقے سے، لیکن اگر اس طریقے سے کر لی تو کیا وہ نہیں ہوئی؟ وہ تو ہو ہی جائے گی. اب یہ دیکھیے کہ کوئی برتن میں کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق بیٹھ کر پیے اور اپنی پیاس بجھائے، 3 سانس میں پیے، بسم اللہ پڑھ کر پیے. اور ایک یہ کہ جانوروں کی طرح پیتا ہے، برتن رکھا ہوا اس میں منہ ڈال کے پیتا ہے اور پیاس بجھا لیتا ہے. تو اب اس کیا کہے گا کہ میں نے جس طریقے سے پینا تھا اس طریقے سے تو پیا نہیں ہے، میں نے پیا ہے جانوروں کی طرح، تو میں نے پیا ہی نہیں ہے. پی تو لیا ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو شیطان الٹی پٹی پڑھاتا ہے کہ جی ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، ویسے اس نے قرآن پاک پتہ نہیں کبھی پڑھا بھی ہے یا نہیں. ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ جناب اس طرح تو طلاق دینا گناہ ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہو گئی ہے. تو گناہ تھا تو اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کئی اعتبار سے غلط کر کے آ چکے، آپ نے طریقہ بھی غلط اختیار کیا، اور آپ جو ابھی تشریح اور تعبیر کر رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور خود قرآن کا مفہوم سمجھ کر اور آپ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں. اب کئی گناہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس سے بچیں.
تو لہٰذا یہ 3 طریقے تھے کہ جن میں جو ہے وہ یہ طلاق ان سب سے واقع ہو جاتی ہے، لیکن ایک اچھا طریقہ ہے کہ جس سے ندامت کم ہے، ایک اس سے کم اچھا ہے، اور تیسرا یہ گناہ والی صورتیں ہیں۔ یہ ان میں سے جو گناہ والی صورتیں یہ حسن ہیں، ان کے کچھ میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ اس کی صورتیں اور بھی ہیں جو آپ بہار شریعت سے پڑھیں گے کہ کون کون سی بدعت والی صورتیں ہیں، کون کون سی حسن والی صورتیں ہیں۔